بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی۔ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے، ان کی شان میں بہت مبالغہ کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین کی مدح سرائی میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں۔ یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یاؤس اور یعود اور نصر کو چھوڑنا کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کا نام تھا۔ پتھروں کے بت بنا کر ان کے نام بزرگوں والے رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے، یعنی نیک بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع کر دی گئی اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں موحد توحید پرست باقی رہے۔ نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متوشلہ بن ادریس۔ اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے۔ ناظرین، ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی جا کر ضرور سنیے گا۔ ناظرین، نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زائد عرصہ زندہ رہے۔ عمر لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، اور اسی مدت کے دوران کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین میں مبعوث فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے میں ڈال دیا۔ شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، بہت مشقت اٹھائی، جیسا کہ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈر کر رہو۔ میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا۔ کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں میں اور ان کے اجتماعات میں جا جا کر انہیں دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگی۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے، ہم تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تیری بات سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا، اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہنے لگا، نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا، جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہیں دیا بلکہ الٹا نقصان پہنچایا ہے۔
اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا داؤ کیا ہے، یعنی دوسروں کو میرے در پہ کر دیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصے میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء، مساکین، ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری بات سنیں اور لوگوں کو بھی تیری بات سنائیں اور لوگوں کو بھی تیری بات سننے کی ترغیب دیں اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے، یہ کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل اور حقیر لوگ ہیں انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دو، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار اور چودھری اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیروں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ انہیں نکال دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورۃ ہود آیت نمبر 27 تا 31 میں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سردار نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں ذلیل ہیں اور جو فقراء اور غریب ہیں، اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے سردارو، بتلاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور تم سے وہ چھپی رہی، کیا زبردستی میں اسے تمہارے سر مان دوں گا، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں جو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم پر اور زیادہ اکڑائی آ گئی، وہ کہنے لگے، یا نوح، بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بہت زیادہ دھتکار دیا ہے، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا تو وعدہ ہم سے کرتا ہے اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا وعدہ آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں تو تمہیں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے پر درپے رہتے ہو، تو سنو، میں صاف صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں ہے، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو، مل جا کر مشورے کر کے بات کھول کر پوری قوت کے ساتھ مجھ پر حملہ کرو، تمہیں قسم ہے تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر نہ چھوڑو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک سے مجھ پر حملہ کر دو، میں بالکل بے خوف ہوں، اس لیے کہ تمہارے راستے کو میں باطل جانتا ہوں، میں حق پر ہوں، حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دی، لیکن کسی میں اتنی طاقت نہ ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکیں، چنانچہ کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بے وقوف نعوذ باللہ بن گیا ہے۔ معاملہ اسی طرز پر چلتا رہا یہاں تک کہ سالہ سال گزر گئے، لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں، نوح کی طرف وحی کی گئی، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، پس آپ ان کے کاموں میں غمگین نہ ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ کا حکم اب پورا ہونے والا ہے۔ غور فرمائیں، نوح علیہ السلام کے جذبے کو دیکھیں، مسلسل 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لوگ انہیں جھٹلاتے رہے،
لیکن پھر بھی ان سے نا امید نہ ہوئے۔ اب جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان میں سے کوئی بھی اب ایمان نہیں لائے گا اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں آیت نمبر 26 تا 28 میں فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے، میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے، اور نہ ہی وہ بڑھائی تھے کہ اس کام سے واقف ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں، اور مزید تعلیمات کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور ان کے کیل تیار کرتے، پھر ان کیلوں کو تختوں پر ٹھونس دیتے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو 100 سال میں تیار کیا تھا۔ وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ سورۃ القمر آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے۔ وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، نوح پہلے تو نبی تھا، اب بڑھائی بن گیا ہے۔ مزید کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ اس پر اللہ نے ان کافروں کا مذاق سورۃ الہود آیت نمبر 38 تا 39 میں فرمایا۔ نوح کشتی بنانے لگے، اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی۔ وہ کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اترے۔ اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت میں یوں آیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لت پت کیا۔ اسی وقت سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز، عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا، اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 30 ہاتھ تھی۔ اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بند کی گئی تھی، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے، اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہیں اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہیں۔ گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی۔ اس میں لگ بھگ 3 درجے بنائے گئے تھے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ اس کشتی کا حلیہ تھا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے۔ اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامت بتا دی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ تندور جوش مارنے لگے اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تنور سے مراد معروف تنور ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ یہ تنور نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا
اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آنے کی علامت بتایا اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا۔ چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کے تمام جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اس تکلیف سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روزمرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چلا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ یعنی پانی زیادہ ہو گیا، اس سے تمام شہر بستیاں انسان اور جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑوں کی طرف رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی کیا حیثیت تھی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھ لیں، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب پالنے والا، بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا، وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس بدبخت نے کہا، میں بھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زاد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب آپ کی آنکھ کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہترین حاکم ہے، لہذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا، بطور بحث نہیں۔ آپ وضاحت چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان بھائی کے کافر بھائی کے تعلق سے زیادہ بڑا ہے، اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو۔ کفر تو نسبی تعلق کو کاٹ دیتا ہے، اسی لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے، بلکہ یہ فرمایا وہ تیرے آل سے نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو مطلق علم نہیں، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرنے سے باز آ جائیں۔ جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقع کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی رحمت سے مغفرت کی طلبگار ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ دعا انہوں نے مانگی اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ اپنے نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی
اللہ تعالیٰ سے فوراً اس کی غلطی کی معافی مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کیا۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ ناظرین، کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی، اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوانات، چوپائے پرند غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کوئی بھی چیز باقی نہ بچی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھی 6 ماہ کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم پر جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے، اور آپ کی نسل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت سی روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام ایک لمبی مدت یعنی 6 ماہ کشتی میں طوفان تھم جانے کا انتظار کرتے رہے۔ آپ نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر بھیجا جو واپس آ گیا۔ اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ٹہنی لیے ہوا تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت اگنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے، تو نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی بنیاد پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا۔ اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اترے۔ اس وقت اولاد آدم میں کوئی انسان باقی نہ بچا تھا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ جزیرہ عرب، فلسطین اور ان کے دیگر علاقے غرق ہونے سے محفوظ رہے۔ ان کے علاوہ تمام زمین غرق ہوئی تھی۔ سب کے سب طوفان کی نظر ہو گئے۔ صرف نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی، اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل زیادہ تر سفید رنگت کی تھی، اور بہت کم لوگ ان میں سیاہ رنگ کے تھے، البتہ کچھ ان میں گندمی تھے۔ حام کی اولاد اکثریت سیاہ فام تھی، ان میں بہت کم لوگ سفید رنگ کے تھے، اور یافس کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد ہیں، اور تمام حبش حام کی اولاد ہیں۔ ترک اور مشرقی ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے، اور وہ اللہ کے قول عبدن شکورا کے مصداق ٹھہرے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ راجع ترین روایت کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہوئے، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل قصہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔